بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگائے جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اس پر ہم بالتدریج مطالعہ پیش کر رہے ہیں کہ جن آیات کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کے خلاف ناجائز استعمال کی جاتا ہے، ان آیات کا کسی بھی اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف اور صرف جعلی روایات کے ذریعے ایک جعلی FIR کاٹی گئی ہے اور اس جعل سازی کو مذہب کا نمونہ دے دیا گیا ہے۔ تو ہم سورہ برات کی 113 آیات کا حوالہ پیش کر رہے تھے کہ کسی بھی جہت اور کسی بھی اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام ان آیات کا نہ محل ہیں نہ مصداق ہیں۔ اب اس روایت کے اندر ایک اور آیت بھی یہ استعمال کرتے ہیں، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس آیت کریمہ کا بھی کسی بھی اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس آیت پر بڑی جوڑ توڑ کرتے ہیں یہ لوگ۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی نشاندہی کی، کبھی وہی مسیب بن حزن والی روایت۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسیب بن حزن جو ہے وہ 21 سال بعد اسلام لایا، طلوع اسلام کے بعد، اور وہ وقوع وفات ابی طالب کا عینی شاہد ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کسی عینی شاہد کی شہادت موجود ہے۔ اب اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کی جائے تو یہ اس سے بھی بڑا ڈرامہ ہے، اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمن کی گلیوں میں پھر رہے تھے اور ہزاروں میل مکہ سے دور، کائنات اس وقت کہیں بھی ٹیلی کمیونیکیشن نہیں سی۔ تو اس آیت کریمہ کو ان کے حوالے سے بیان کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کاشانہ نبوت کا معاملہ ہے، حادثہ ہے۔ ان میں سے اگر کوئی شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس کنٹیسٹ میں نازل ہوئی ہے تو ہم اس بات کو بالکل ماننے کو تیار ہیں۔ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد وجود بھی کوئی نشاندہی نہیں فرمائی، اور حیرت اس بات پر ہے کہ اگر حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ اس آیت کو روایت کو نتھی کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت کو پوری امت سے چھپایا اور صرف اس کا اہل ابو ہریرہ کو سمجھا۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ میں نے سنا ہے یا میں نے دیکھا ہے یا مجھے بتایا گیا ہے، نہیں، وہ خود سے بیان کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ان کی طرف سے ایک ناجائز اور غیر معقول قول ہے جس پر مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ ہمارے جو احباب ہیں بریلوی، جو آج کل اموی دین کے پیروکار ہیں، انہوں نے ایک بڑا دھماکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ اس آیت پر اجماع ہے مفسرین کا، اجمع المفسرون کا جملہ ہے، وہ ہر ایک کے لیے جناب والا خوش فہمی کا شکار بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ اگر یہ ہمارے بریلوی اس اجماع سے اجماع امت مراد لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اجماع کی حیات علمی کے مطابق ہی نہیں ہے جملہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجماع عند ضرورت ہوتا ہے اور اجماع دفع حرج کی بنیاد پر کی جاتا ہے، اور اجماع اس وقت ہوتا ہے جب دلائل شرعیہ موجود ہی نہ ہوں۔ اب ان سادہ لو اموی دین والوں سے کوئی پوچھے کہ پہلے تو آپ آیات لے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع تب کیا آپ نے، یا اجماع پر تب اعتماد کیا کہ آپ کو اپنی پیش کردہ دلائل آیات جو ہیں ان پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ اگر اعتماد ہوتا تو آپ اجماع کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ نصوص کے ہوتے ہوئے اجماع کا وجود اصلاً ناجائز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دفع حرج کی بنیاد پر یا عند ضرورت ہوتا ہے، تو میرا سوال ہے مفسرین کے اجماع پر یا مجتہدین کے اجماع پر وہ کون سی ایسی مہلک ضرورت جو ہے وہ درپیش آئی جس میں امت حرج میں مبتلا ہو چلی تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر نہ ثابت کیا گیا، کافر نہ قرار دیا گیا، تو امت کسی بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے، کسی بہت بڑی مطلب خرابی کا سامنا کر سکتی ہے، کسی پریشانی سے دوچار ہو سکتی ہے۔ تو ذرا فقیر چیلنج کرتا ہے ملت بریلویہ کو، ذرا اس حادثے کی اور اس ایسے حالات کی نشاندہی تو کریں۔ روئے زمین کی بریلویت کو چیلنج کرتا ہے فقیر، کہیں بھی نہیں۔ یہ ڈرامہ
یہ تماش بینی، یہ ذہنی عیاشی، اس کا نام دین ہے؟ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اجمع المفسرون کی کوئی تاریخ نہیں۔ اگر تو اجمع المفسرون کے ٹائٹل پر وہ 2 روایات ہیں تو ان کی اصل ہی کوئی نہیں ہے، وہ جعلی، یعنی مسیب بن حضن والی روایت یا حضرت ابو ہریرہ والی روایت، یہ تو بنتی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ 20 سال بعد ایمان لاتے ہیں اور خیبر پر آ کر جناب والا ایمان لاتے ہیں دوسیوں کے ساتھ۔ تو ایسے حالات میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساس ترین معاملات کو ان کو جا کر بتایا ہے، اور کوئی اس اہل ہی نہیں، نہ اہل بیت میں سے کوئی اہل قرار پایا، نہ بنی ہاشم میں سے کوئی اپنا اہل قرار پایا، نہ ہی کبار صحابہ میں سے کوئی مطلب اہل قرار پایا، صرف ابو ہریرہ قرار پائے۔ تو اس طرح کی ڈرامائی باتیں شریعت کا مزاج قبول نہیں کرتا، اور یہ مسلمہ اصول ہے اہل سنت کے۔ محقق جو ہے اس اصول تفسیر کے محققین جو ہیں، اصولی لوگ، جو وہ کہتے ہیں کہ جو روایت صحیح السند بھی ہو، متصل بھی ہو اور خبر واحد ہو، اگر وہ بداہت عقل کے خلاف ہے تو مردود ہے۔ تو یہاں بداہت عقل تو دور کی بات ہے، یہ اصلاً مردود ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ دینی نہ شرعی اور نہ علمی۔ اب آتے ہیں ہم کلام الہی کی بابت۔ اصل میں کلام الہی پہلی دلیل ہے، پہلی قوت ہے۔ اب یہ آیت کریمہ سورہ قصص کی 56 نمبر آیت ہے۔ ہم نے آغاز سے تاسین سے لے کر آخر تک ساری صورت کو پڑھا، تو اس سورہ مقدسہ کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر نبوت تک اور مدین میں جانے تک، لوٹنے تک، اور فرعون کے دربار میں آنے جانے تک، وہ معاملات سارے ہر ایک کو یاد ہیں، تو ان کو بیان کیا ہے۔ اور اس دوران جو وفود آتے رہے رسالت پر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کی معرفت کے لیے، تو ان کی پذیرائی ہے اس رکوع کے اندر۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ سے شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلسل نازل فرمایا ہے، اور جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یعنی اہل کتاب وہ آتے تھے اور انہوں نے حق کو جب قبول کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ہم ان کو 2 مرتبہ دوہرا اجر عطا کریں گے، کیونکہ وہ پہلے بھی صحابہ نے ایمان تھے، اور جب رسالت پر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس حقیقت کو بھی انہوں نے من دل سے قبول کیا، لہذا یہ 2 مرتبہ اجر کے ہیں اہل۔ بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، جب لوگ آتے، اب منظرنامہ یہ بتایا گیا کہ یہ کفار مکہ تھے، یہ گلیوں میں محلوں میں گھات لگا کر بیٹھے ہوتے تھے، چوکوں چوراہوں میں، جب بھی کوئی ایمان سیکھنے آتا، دین لینے آتا، تو یہ اسے ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، روکتے اس کو، اور جب وہ ہدایت کا نور لے کر واپس آتے تو پھر اس پر طنز کرتے، اور اس طنز کے بارے میں بھی قرآن نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ جس وقت وہ طنز سنتے، لغو باتیں سنتے کفار کی، تو وہ کہتے، وہ منہ پھیر کر، اعراض کر کے، سائڈ کر کے وہ چلے جاتے، آگے بڑھ جاتے، اور کہتے یار تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمارے اعمال کی عظمت ہمارے ساتھ ہے، سلام علیکم، جاؤ تمہیں سلام متارکت ہے، چھوڑو ہمارا راستہ، لا نبتغی الجاہلین، ہم الجھنا نہیں چاہتے کسی جاہل سے۔ اب یہ چیزیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من میں یہ خیال ہوتا کاش یہ بھی ہدایت یافتہ ہوتے، تو ان کی ہدایت کے لیے جب آپ کے من کے اندر ایک داعیہ بیدار ہوتا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے حبیب، آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایمان لائیں، انک لا تہدی من احببت، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ایمان دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جسے آپ محبوب رکھیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ کی خواہش تو یہ ہے۔ اچھا، اب یار لوگوں نے اس آیت سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دبوچا، اور وہ جھوٹا واقعہ بنایا، ایک FIR بنائی جس کی کوئی کنہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اس اعتبار سے یہ ہوا کہ ربط کلام الہی کیا چیز بیان کر رہا ہے، اور مولانا صاحبان نے کیا تراشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محبوب آپ کے دل کے اندر جو اٹھنے والے احساسات ہیں نا، طوفان ہے، اور حضور کے احساسوں میں تو سب سے بڑا احساس یہ تھا کہ کائنات میں کوئی بھی کافر نہ رہے۔ یہ لفظ من جو ہے یہ مفید عموم ہے، تمام کائنات کے افراد صحت مند شامل ہے، اور حضور کی چاہت ہی ہوتی تھی کہ ہر ایک، اگر کسی کو ایمان دینا مقصود ہوتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ہی دعوت دیتے، دعوت عامہ نہ دیتے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت عامہ کے تصور کو پیش کر کے کہا گیا کہ جن کے دل کالے ہیں حبیب، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی شان سے ہدایت دیتے ہیں۔ جو اہل ظرف ہوتے ہیں وہ جھکا کرتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ۔ تو جن کے دل کے اندر آپ کا ادب ہے ان کو ایمان ملے گا، بے ادبوں کو ایمان نہیں ملے گا۔ اب ربط کلام الہی تو یہ کہہ رہا ہے، اب جب حضور کی خواہش تھی اور ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ تم آنے جانے والے کو ستاتے ہو، پریشان کرتے ہو، لہذا یار ایسا کرو ایمان لے آؤ۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اے اللہ کے حبیب اگر ہم آپ کی ہدایت پر آ جائیں اور اتباع کر لیں آپ کی، نتخطف من ارضنا، اور تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، ہم سے یہ ساری چیزیں چھین لی جائیں گی اور تباہ ہو جائیں گے ہم۔ اب انہوں نے تو یہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جواباً فرمایا اولم نمکن حرما آمنا، حبیب ان سے کہو کہ جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک اجاڑ بستی تھی، تو کیا ہم نے اس کو امن کا گہوارہ نہیں بنایا؟ اور یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کائنات کے ہر قسم کے پھلوں سے ہم نے اس کو جناب بھر دیا ہے۔ تو ان کے لیے یہ سارے اہتمام ہم نے کیے۔ جب ہم ان کو یہ تمکن دے سکتے ہیں اور ان کو یہ حرمت دے سکتے ہیں اور امن دے سکتے ہیں، تو پھر رزق دے سکتے ہیں اپنی جناب سے، تو پھر یہ کیسے یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم سے یہ زمین چھین لی جائے گی؟ یہ سارے ان کے بہانے ہیں، ڈرامے بازی ہیں۔ پھر فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِ إِلَّا قَلِيلًا، کتنی ایسی ہیں بستیاں جن کو ہم نے ان کے غرور کی وجہ سے ان کی معیشت کو تنگ کیا، تباہ کیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ جو ان کے گھر ہیں، لم تسکن من بعد الا قلیلا، تھوڑے کے علاوہ اور کوئی نہیں وہاں رہ سکا۔ اور پھر فرمایا وما وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی کائنات کے وارث اور مالک ہیں۔ وما كان ربك مهلك القرى، آپ کے رب کی شان کے لائق نہیں کہ کسی ایسی بستی کو تباہ کرے، ہلاک کرے جس میں رسول نہ بھیجا گیا ہو۔ ہماری عادت جاریہ یہ ہے کہ ہم پہلے رسول بھیجتے ہیں، وہ اتمام حجت کرتا ہے، پھر اگر لوگ اس سے ٹکراتے ہیں تو پھر ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ تھا نفس مضمون ساری آیات کا۔ اس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا لینے آئے بھائی؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورہ مقدسہ جو ہے دفعتاً یکلخت نازل ہوئی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے نازل نہیں ہوئی، اور اس کے نزول کا جو سبب ہے وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اور یہ کب نازل ہوئی؟ یہ نازل ہوئی ہے، پہلے نازل ہوئی ہے سورہ حجر 4 سن نبوی میں، اور اس کے بعد سورہ انعام نازل ہوئی ہے۔ سورہ انعام کے فوراً بعد یہ نازل ہوئی ہے، جوفہ کے مقام پر بعض روایات میں ہے، بعض روایات میں مقام میں۔ تاہم یہ طے ہے کہ اس صورت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی ایک بھی ایسا اشارہ نہیں جس کا تعلق حضرت ابو طالب علیہ السلام سے نفس مضمون کے تصور میں ہو۔ اتنا بڑا بندہ جو ہے وہ کفر اختیار کر رہا تھا تو خدا کو اہتمام کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا نا۔ خدا کو پتہ تھا کہ ملا جھوٹ بولیں گے، اس لیے اشارے تک بھی نہیں فرمایا۔ تو دوستو، کلام الہی کا جو ربط ہے، سیاق کلام کا جو ایک تقدس ہے، سباق کلام کی جو ایک عظمت ہے، اور نظم نص کی جو ایک حرمت ہے، اور مقصود متکلم کے جو معاملات ہیں، وہ اس جھوٹ کو نہیں مانتے جو اموی دین والوں نے تراشا ہے اور اجماع کر دیا ہے۔ اور ان اموی دین والوں کی اجماعات کی جب ہم تاریخ کا ورقہ پلٹتے ہیں تو اس وقت ان کے اجماعات کا پہلا ہدف ہی اہل بیت نبوت ہیں۔ جب بھی ان کے اجماع کو دیکھو، یہ روب ڈالتے ہیں اجماع کا، اور اجماع اصلاً شرعی دلیل نہیں ہے۔ دلیل شرعی اصل قرآن اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اجماع کو شرعی دلیل اس لیے مان لیا گیا ہے کہ جب فروعات کے اندر کوئی ایسے مسائل چونکہ تنوع پذیر ہے کائنات اور حالات اور جغرافیہ، تو ان نوعی اعتبار سے اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جس کے بارے میں الگ سے نص کوئی نہیں ہے، نہ نص نبوی ہے نہ نص قرآنی ہے، چونکہ حدود اربع تو وہاں تک اس وقت عرب تک تھا، اب تو اس کا آفاقی حربہ ہے، آفاقی حدود اربع ہے، تو ہر ماحول اور مزاج کے لوگوں کے مطابق نئے نئے جدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالات۔ تو ان ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر اجماع کے جواز کے لیے اجماع کو بطور شرعی دلیل قبول کر لیا گیا ہے۔
اور پھر اس آیت کے بارے میں جو اجماع ہے، بڑا عجیب ڈرامہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں یہ ہوا سارا سلسلہ، تو ان کو اجماع کی ضرورت پڑ گئی زمانہ نبوت کے اندر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب حضرت مقاتل کتنی دور کے ہیں، سینکڑوں سال بعد کے ہیں، اور اس کے بعد یہ روایت جوں چلی، اس جملے کو جوں جناب والا انہوں نے استعمال کیا، یہ 1200 سال تک کا جو ہمارا تفسیری اثاثہ اس میں موجود ہے، اور آج کل کی جو تفسیریں لکھی جا رہی ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو ناظرین محترم، کوئی علم کا قاعدہ اس جھوٹ کو نہیں مانتا۔ جس شخص نے علم کو دیانتداری کے ساتھ باقاعدہ پڑھا ہے اور کلام الہی کے مندرجات اور نفس مضمون، مقصود متکلم اور کلام کی حیات ترکیبیہ کے عظمت سے واقف ہے، وہ اس جھوٹ کو نہیں مانے گا۔ دیکھو نا جی، بات تو ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم کے دل کے اندر داعیہ یہ تھا کہ کائنات کا ہر فرد مسلمان ہو جائے، یہاں ابو طالب ایک کو لے آئے، ٹھیک ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ حضور نے دعوت ہی انہی کو دی ہے، اس کے علاوہ کسی کو دعوت نہیں دی۔ اگر وہی شخص ہیں تو پھر لفظ من کی دلالت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی وضعی عظمت جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو وقالو کے ساتھ جو ربط ہے، جو انہوں نے جواب میں دیا، وہ کفار تھے۔ اب ڈرامہ یہ ہے کہ جو لوگ مخاطب ہیں ان آیات کے، ان کا نام تک ذکر نہیں کرتے یہ ظالم، اور جو وجود اقدس خدا کا اعتماد ہے، رسول کا اعتماد ہے، اس کو لا کر یہاں باندھ دیا گیا اور اس پر جوڑ توڑ کر کے کہا گیا کہ یہ بہت بڑا مذہب ہے۔ اب ڈرامے بازی نہیں چلنے والی، الحمدللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے غلام بیدار ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم اب ابتداً ہم پورے احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ بک بک چھوڑ دو، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، اور بزرگوں پر الزام ہے، حضرت ابو ہریرہ پر بھی الزام ہے، اور بھی الزام ہے، اور اس الزام کو تشکیل دیا گیا ہے، اموی دین والوں نے اس وقت تشکیل دیا۔ اور یاد رکھو، مجھے تو ایسے معاملات میں بڑا میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ علمی قد و قامت والے لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات اپنی سادہ لوہی کے اندر۔ تاہم کچھ بھی ہو، اصل قوت دلیل کی ہے، شخصیت کی قوت نہیں ہے۔ کوئی علمی بھرم میں جتنا مرضی بڑا عالم بن جائے، محدث بن جائے، مفکر بن جائے، فقیہ بن جائے، مجتہد بن جائے، جو مرضی بن جائے، وہ دلیل شرعی کی حیثیت کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا اس کی شخصیت کو۔ اس پر واجب ہے جو بات کرے وہ دلیل کی حرمت میں کرے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ پر بھی واجب ہے کہ وہ دلیل کے تقدس میں بات کرے، وہ قابل قبول، کیونکہ یہ ان کا اپنا دیا ہوا اسلوب ہے۔ قرآن و سنت کا فہم حاصل کرنے کے لیے یہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا دیا ہوا اسلوب ہے، ان کا وضعی اصول ہے کہ اخذت بکتاب اللہ ثم فبسنت رسول اللہ۔ ہاں جی، میں کتاب اللہ سے لیتا ہوں، سنت رسول سے لیتا ہوں۔ تو بھائی یہ چیزیں جو ہیں، آپ ربط کلامی الہی پر حملہ کر رہے ہیں اور مقصود خداوندی پر حملہ کر رہے ہیں، حرم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں اور ذات نبوت پر حملہ کر رہے ہیں۔ لہذا اس ڈرامے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی تفصیلات پر جب اترے گے پورے علمی قوائف کے ساتھ اہل سنت کی کتب تفسیر سے، تو انشاءاللہ العزیز ہر ایک کے سامنے یہ کلی کھلے گی۔ تو سردست میں اتنا کہوں گا کہ یہ چونکہ جعلی FIR تھی اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی بندہ ان راویوں کے پاس مبدأ روایت ہی نہیں ثابت کر سکتا۔ تو جب کسی کے پاس مبدأ روایت ثابت ہی نہیں ہو سکتی تو اس روایت کی حقیقت کیا ہوگی؟ تاہم میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اہل علم سے کہ وہ ٹھنڈے دل سے اس معاملے کو سوچیں اور قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رہیں۔ یہ جو جعلی روایات نتھی کر کے اموی دین کے ٹائٹل کو آگے بڑھانے کے لیے جناب والا کردار دیا جا رہا ہے، یہ امت کی خفت کا باعث بھی ہے اور ہلاکت کا باعث بھی ہے۔ لہذا اس سے بعد رہیے گا۔ اور اجماع کا جو آپ دیتے ہو، میں آپ کو صرف ایک اجماع کی کہانی بتاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت خلافت کا سلسلہ بنا اپنا ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر، تو خلافت کے لیے دو طبقات، مہاجرین و نصارہ، الگ الگ مطالبے میں تھے اور ہنگامہ خیز حالات تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصیرت سے یہ دیکھا کہ یہ تو اگر الجھ گئے تو کئی معاملات الجھ جائیں گے اور اسلام کا جو نظام ہے وہ متاثر ہوگا، وہ آگے بڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جناب اللہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یار یہ ہم سے افضل ہیں، اور ان کے لیے ثانی اثنین کا ٹائٹل موجود ہے۔
اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا، اور ہمارے علماء بھی ان کی صحابیت کی قطعیت کا استدلال اسی سے کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غار ثور کا ایک تقدس ماحول جو ہے اور حرمت مآب حوالہ اتنا بلند ہے کہ ہماری روایات کہتی ہیں کہ اتنا آسمان کے اندر وسعت نہیں جتنا اس حوالہ محبت کا حسن ہے، اور اتنے ستاروں کے اندر نگہت نہیں جتنا اس کے اندر نور ہے ان کی نیکی کے اندر، وفا کی عظمت میں۔ تو اگر غار ثور کسی کردار کے تصور میں ہے تو بھائی غار ثور سے پہلے بھی ایک کردار موجود ہے۔ یہ تو پروٹوکولڈ سارا ہے نا جی، سارا پروٹوکولڈ ہے، یعنی پانی کا مشکیزہ اس کے اندر موجود، سرمایہ 40,000 درہموں کا موجود، بکری کا دودھ موجود، کبوتری کا انڈا موجود، مکڑی کا جالا موجود، فرشتوں کی کھیپ موجود، یہ سارا ماحول پروٹوکول تھا۔ مجھے یہ بتایا جائے یہ 3 دن کا ٹائٹل ہے، اگر اس تقدس پر یہ ٹائٹل پہنچتا ہے تو تھوڑا سا ہم پیچھے بھی جائیں۔ ایک عنوان ایسا بھی ہے جس کا تقدس صرف 3 دن تک کی مدت تک نہیں ہے بلکہ وہ 3 سال ہے، اور وہ اتنا مشقت آمیز ہے کہ قرآن نے کہا بأسا والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ قرآن نے کہا کہ اس سے بڑی مشکلات کبھی نہیں آئی، نہ نبوت پر آئی ہے اور نہ اہل بیت نبوت پر آئی۔ تو بتائیے، نہ وہاں پانی کی بوند، نہ وہاں خورد و نوش کا سامان، نہ وہاں کوئی ایسا زندگی کا جو سلسلہ جس سے چلایا جا سکے، کچھ بھی نہیں، صرف اذیت ہے، اور آس پاس پہرے ہیں مسلح، اور کسی کو نکلنے نہیں دیا جاتا۔ تو مجھے بتایا جائے مقتل نبوت پر 3 سال تک جو سویا وہ کون ہے؟ بس اگر امت کو یہ بات سمجھ آ گئی تو میں سمجھوں گا یہ خدشے، یہ خطرے، یہ فرقے ختم ہو جائیں گے۔ 3 دن کردار دینے والا اگر افضل البشر ہے تو 3 سال تک مقتل نبوت پر قتل ہونے کے لیے کردار دینے والا افضل البشر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے صحبت اور معیت سے آگے جا کر ان کے تشخص کو بیان فرمایا۔ اس کو اللہ نے نفس رسول قرار دیا ہے، علی نفس رسول ہے۔ قربت کی حرمت میں وہ اتنے آگے ہیں کہ اس سے آگے تصور ہی ختم ہو گیا ہے، کوئی جغرافیہ ہی نہیں رہا۔ تو بولیے وہ کردار کدھر ہضم کر گئے ہیں مولوی صاحبان؟ اگر 3 دن کی حرمت میں قرآن کریم کی آیت اتر سکتی ہے تو وہ 3 سال تک قرآن خاموش رہا، خدا خاموش رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہ دور نہیں رہا کہ کوئی ڈرامے بازی کر کے کسی مذہب کی تشکیل میں امت پر روب ڈالے، ایسا نہیں ہو سکتا، نہ الحمدللہ ہم ہونے دیں گے۔ تو لہذا اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ چونکہ عید کا یہ موقع ہے تو میں بھی انتہائی مصروف ہوں اور آپ بھی مصروف ہوں گے، تو انشاءاللہ اس پر ہم سیر اصل بحث کریں گے۔ اور یہ جو جعلی جال بنا گیا ہے، ایک ڈرامائی تصور میں ایک جعلی FIR کو تشکیل دے کر اتنی بڑی حرمت کو پامال کیا گیا ہے، جس حرمت کے تقدس باب رویوں کے تقدس پر قرآن کی 20 سینکڑوں آیات نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام محض شخصیت نہیں، وہ وقت کا ابراہیم ہے جس نے کردار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹا ذبح ہونے کے لیے اس کے گلے پر چھری پھیری ہے، اسے بھی بچا لیا گیا ہے دمبا دے کر۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تو سارے اسماعیل ذبح ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ باقیات صالحات کا ذخیرہ جس ذات کے دامن میں ہو اس کو کلمے کا پتہ نہیں، جس نے کلمے کے لیے سارا جہان ذبح کرا دیا ہے اپنا، اور سارے ارمان ذبح کرا دیے ہیں، ساری زندگی پیش کر دی ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں ہے؟ ان مولویوں کو پتہ ہے 1400 سال کے بعد۔ لہذا امت سے کہتا ہوں کہ ایسے مولویوں سے نفرت کر جاؤ، ان سے نفرت کرنا ایمان ہے، جن کے دامن میں، جن کے قلب و روح میں اہل بیت نبوت بالخصوص سرکار ابو طالب علیہ السلام کی تکریم نہیں، اس سے نفرت کرنا لازمی ہے۔ اپنا ایمان بچائے امت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شریروں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔